اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کے سننے کی توفیق دیتے، اور اگر ان کو آپ سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہوئے۔ اللہ مغفر، اللہ کو معلوم ہے نا۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو بجا لایا کرو، اللہ کے حکم کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو مانو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری زندگی بخشش چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ جو زندگی تمہاری جو زندگی دنیا میں گزر رہے ہیں نا، وہ اس طریقے کی زندگی نہیں، بلکہ اس طریقے سے زندگی کر کے دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، جس میں بخشش ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں۔ قلب مطلب کیا ہے؟ دل۔ اور بلا شک تم سب کو خدائی کے پاس جمع ہونا ہے، سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں ان کے مرتکب ہوئے۔ کیونکہ کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں ان کے مرتکب ہوئے۔ اور یہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ جو برے کام کرتا ہے نا، اس کو روک بھی لینا۔ اگر تم اس کو روک نہ لے گے، وہ تو برے کام کرتے جائے گا، برے کام کرتے جائے گا، تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو تم اس کے ساتھ تم بھی شامل ہو جائے گے۔ کیونکہ تو وہ برے کام کرتا ہے تو نہ بولنے کی وجہ سے نہیں بولتے کہ آٹے کے گھیو کے ساتھ کیڑا بھی رگڑا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس حالت کو یاد کرو کہ تم قتل کئی قلیل تھے، یعنی اس بات کی یاد کرو، پہلا تم کون تھے؟ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد میں 2 3 4 5 کر کے بڑھ گیا اس دین اسلام۔ تو پہلا کون تھے؟ تم قلیل تھے، چھوٹی سی جماعت تھی سرزمین میں، کمزور شمار کیے جاتے تھے۔ یہ مسلمان کمزور ہے، یہ 100 آدمی 200 آدمی یا 500 آدمی ہے، اس طریقے سے گنے چنے مسلمان ہو کر کے کمزور شمار کیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے اذان بھی دیے بغیر نماز ادا کرتے تھے۔ آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو اس میں جب 500 آدمی کا مسلمانوں کا جماعت ہو گیا تو کھلم کھلا اعلان کر کے اذان دے کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو مخالف لوگوں نوچ کھسٹ نہ لے، سو اسی حالت میں اللہ نے تم کو مدینہ میں رہنے کو جگہ دی، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے تھے، رہنے کو جگہ دی، اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی۔ اپنے طرف سے اللہ تعالیٰ نصرت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نصرت کے سے قوت دی، اور تم کو نفسی چیزیں کھانے کو عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے ایمان والو، تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خلل مت ڈالو، اور قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو، اور تم تو اس کا مضر ہونا جانتے ہو، یعنی خلل نہیں ڈالنا۔ جو اللہ کا حکم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر میں اپنے طرف سے کچھ ملاوٹ کر کے خلل مت ڈالنا، مضر ہونا جانتے ہو، خلل مت ڈالنا۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خلل مت ڈالو، اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو، اور تم تو ان کی مضر ہونا جانتے ہو۔